الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. درود پاک کی ایسی ایسی فضیلتیں ہم سنتے ہیں، جب بھی سنتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. مگر آج میں ایک حدیث پاک وہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ جس حدیث پاک سے ہمیں تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی سمجھنے کو ملے گا. فضائل تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، مگر بعض اوقات کچھ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یار درود پاک پڑھ لیا تو اچھی بات ہے، مگر نہیں پڑھ سکے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. درود پاک کو چھوڑ دینا، درود پاک کو بھول جانا، درود پاک کی عادت نہ رکھنا، یہ ایک بہت بڑی محرومی ہے. اب ذرا حدیث پاک سنیے گا. ایک بار بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ رات کا آخری پہر تھا اور میں اپنے گھر میں بیٹھی کچھ سی رہی تھی. فرماتی میرے ہاتھ میں سوئی بھی تھی اور میں اس کو سی رہی تھی کہ اچانک وہ سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی اور جو چراغ تھا وہ بھی گل ہو گیا. اب ذرا امیجن کیجئے، رات کا آخری پہر جو ہوتا ہے، جو لیٹ نائٹ ٹائم ہوتا ہے، وہ مور ڈارک ہو جاتی ہے رات، مزید اندھیری ہو جاتی ہے رات. اب تو اتنی ساری لائٹس لگی ہوئی ہیں، لیکن اگر یہ لائٹیں بند کر دی جائیں تو آپ سوچیے اندھیرا کتنا ہو جاتا ہے. اور پھر سوئی، وہ تو ویسے ہی بڑی نیڈل بڑی باریک سی ہوتی ہے، وہ کیسے تلاش کی جائے؟ کہتی میں اندھیرا بھی ہو گیا اور وہ سوئی تلاش کر رہی تھی، اتنے میں میرے سرتاج صاحب معراج، میرے آقا نور والا چہرہ چمکاتے ہوئے میرے کمرے میں تشریف لے آئے. اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کمرے میں آئے تو پورا کمرہ بکائے نور، یعنی پورا کمرہ جگمگ جگمگ کرنے لگ گیا. اچھا، اس سے امیجن کریں کہ پیارے آقا کے چہرے سے نور کتنا نکلتا تھا کہ یہ ایک نارمل بات نہیں ہے. فرماتی اتنی روشنی ہو گئی کہ اس نور سے میں نے اپنی سوئی کو تلاش کر لیا. کیا بات ہے، میرے آقا کے نور کی کیا بات ہے، سبحان اللہ. اچھا، نبی پاک تو نور والے، میری آقا کی آل بھی نور والی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بھی جب کمرے میں داخل ہوا کرتے تھے تو آپ کے چہرے سے اتنا نور نکلتا تھا کہ دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی. کیوں؟ نور والے آقا کے نواسے تھے نا. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب ہی نہیں لکھتے آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. اب ذرا سنیے گا. اب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب وہ نور والا مبارک پیارا چہرہ دیکھا تو آقا سے عرض کی حضور آپ کتنے خوبصورت ہیں، آپ کا چہرہ کتنا نورانی ہے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا نا وہ سمجھنے والی بات ہے. آقا فرماتے جس کا مضمون ہے ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو قیامت کے دن بھی میرا یہ چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں. On the day of judgment، قیامت کے دن نبی پاک کا چہرہ نہ دیکھ سکنا یہ کوئی چھوٹی محرومی نہیں ہے. ذرا سوچئے نا، ہماری بخشش کروانی کس نے؟ ہم نے شفاعت لینی کس سے ہے؟ پیاس لگے گی تو جام کوثر ہم نے کس کے دربار سے لینا ہے؟ ہمیں پل صراط سے پار لگانا کس نے ہے؟ ہر جگہ تو نبی پاک نے کام آنا ہے. لیکن وہ بد نصیب جو قیامت کے دن پیارے آقا کا چہرہ ہی نہ دیکھ سکے گا تو وہ تو گیا نا، مارا گیا. تو بی بی عائشہ عرض کرتی حضور وہ کون ہوگا کہ جو آپ کا قیامت کے دن چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص
कंजूस है वो शख्स। हुजूर, स्टिंजी अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, हुजूर वो कौन कंजूस, कौन बखील? फरमाया जिसके सामने मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दुरूद ना पढ़े। यानी नबी पाक का जिक्र होकर दुरूद न पढ़ना ये कितनी बुरी बात है कि क़यामत के दिन सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वो चेहरा भी नहीं देख सकेगा। लोग बड़ा ग्रांटेड लेते हैं, नॉर्मल लेते हैं, ठीक है यार कभी कभी पढ़ लेते हैं दुरूद पाक। एक और हदीस पाक सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो दुरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। अच्छा, एक तरफ दुरूद न पढ़ने वाले से तो फरमाया चेहरा भी नहीं देख सकेगा, और दूसरी तरफ क्या फरमाया, हदीस का मजमून है तुम में से क़यामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा नजदीक वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद पाक पढ़े होगा। कहीं फरमाते हैं जो रोजाना मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़े बरोज़े क़यामत में उससे मुसाफहा करूंगा। एक तरफ मुलाकात, एक तरफ कुर्ब है, दूसरी तरफ दूरी है। नाउ इट्स अप टू यू, अब आपके ऊपर है कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। दुरूद पढ़कर नबी पाक का कुर्ब हासिल करना है, दुरूद पढ़कर यौम क़यामत नबी पाक की शफाअत और दीदार करना है, या माअज़ल्लाह दुरूद से दूर रहकर नबी पाक से दूर हो जाना है। समझिए इस बात को, अंडरस्टैंड कीजिए। ये मोबाइल फोन, ये सोशल मीडिया हमारे रोजाना घंटों ले जाते हैं। जरा सोचिए हम दिन में कितनी बार दुरूद पढ़ते हैं। मैं भी नियत करूं, आप भी नियत करें कि इंशाअल्लाह रोजाना कसरत से दुरूद पाक पढ़ें इंशाअल्लाह। अच्छा, कसरत से दुरूद पाक है, एबंडेंस के साथ दुरूद पाक पढ़ने वाला कौन, ये भी तो क्वेश्चन दिमाग में आता ना कि मैं कैसे ये रियलाइज कर लूं, मुझे पता चल जाए कि मैं कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला हूं। उलमा ने बड़ा प्यारा फॉर्मूला दिया है, फरमाया जो कम अज कम डेली 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले वो कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों में शामिल हो जाता है। लुक हाउ इजी। अब आप 313 बार दुरूद पाक में कितनी देर लगती है? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये भी दुरूद पाक। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी दुरूद पाक। तो अगर दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें, और इसका मैं आपको एक टूल भी बता देता हूँ, तरीका भी बता देता हूँ। जो चीज़ करनी होती है ना उसका कोई तरीका भी होता है ना। आप अपने साथ तस्वीर रखना शुरू कर दें, अपने जेब में तस्वीर रखें, अपनी गाड़ी में रखें, हो सके तो अपने ऑफिस जहाँ जिस टेबल पे बैठते हैं वहाँ तस्वीर रखें। तस्वीर होती है ना हाथ में, इंसान पढ़ना शुरू कर देता है। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत कमाल की बात फरमाते हैं, तस्बीह जबान की लगाम है। तस्बीह हाथ में हो जबान जिक्र दुरूद शुरू कर देती है। तो इंशाअल्लाह नियत करें कि रोजाना कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे। आइए मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 10 मुहर्रमुल हराम का दिन, वन ऑफ द यूनिक डे इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। कायनात की तारीख का अगर मैं कहूं तो शायद गलत ना होगा कि अहम तरीन अगर कुछ दिन बनाए जाएं तो यौम आशूर का दिन है। इस दिन बड़े अहम वाक़यात हुए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की विलादत इसी दिन हुई, आपकी तौबा कबूल भी इसी दिन हुई, कायनात की सबसे पहली बारिश भी यौम आशूर नाजिल हुई थी, चांद सितारे सूरज यौम आशूर को बनाए गए, हज़रत इब्राहीम की विलादत भी यौम आशूर हुई। 10 मुहर्रम का ही दिन था। वो 10 मुहर्रम का दिन था जब नमरूद की आग से आपको नजात मिली। हज़रत मूसा की पैदाइश भी 10 मुहर्रम को हुई। फिरौन के उस लश्कर से जो दरियाए नील में वो गर्क हुआ और आपको नजात मिली, वो भी 10 मुहर्रम का दिन था। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती कोहे जूदी पर आकर जो ठहरी थी, वो भी 10 मुहर्रम का दिन था। यानी अगर आप हिस्ट्री उठाएं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वाक़यात हुए हैं उनमें से बड़े बड़े वाक़यात 10 मुहर्रमुल हराम को हुए। मगर सन 61 हिजरी में एक ऐसा वाक़या हुआ, मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा, जिसने सारी दुनिया को हिला कर रख दिया। एक ऐसा वाक़या कि इससे पहले जुल्म सितम और जिसको आप कहें कि बर्बरियत की ऐसी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। आसमान ने ये मंजर कैसे देखा होगा, ज़मीन ने ये मंजर कैसे देखा होगा जब 10 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी में करबला के मैदान में नवासा रसूल इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके काफ़िले वालों पर जो जुल्म किया गया। एक तरफ तो मोहब्बतों से ख़त लिख कर बुलाया गया और फिर वो बेवफाई की गई कि पूरे ख़ानदान को प्यासा जिस तरह रुलाया गया, सताया गया और फिर शहीद कर दिया गया। ये दास्तान कहीं नहीं मिलती। 1380 साल 1379 ईयर्स होने वाले हैं
بہت ٹائم ہوتا ہے 14 صدیاں، اٹس ٹو لانگ. مگر کمال دیکھیں کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی جب بھی یہ بات سنتے ہیں تو دل رنج سے بیٹھ جاتا ہے، دل پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے ہوا تھا. اچھا، نارملی ایسے واقعات، تکلیف دہ واقعات دنیا میں آج بھی ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں ہر طرح کی ناگہانی آفتوں مصیبتوں سے. کبھی کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کو معاذ اللہ قتل کر دیا جاتا ہے، جو غلط ہے. لیکن یہ واقعہ اتنی اہمیت کیوں اختیار کر گیا اور اس کو کیوں تاریخ کا اتنا بڑا المناک واقعہ کہا گیا کہ یہ لوگ کون تھے؟ جب تک یہ پتہ نہیں ہوگا نا کہ بات کس کی ہو رہی ہے، ان کا سٹیٹس کیا تھا، ان کا مرتبہ کیا تھا، اسلام میں ان کی اہمیت کیا تھی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن یہ نبی پاک کے 2 نواسے ہیں، بی بی فاطمہ اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی آنکھوں کے تارے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے کتنی محبت تھی کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک فرماتے حسن حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں. اچھا، پھول تو فرمایا مگر ڈیلیبریٹلی نبی پاک کا یہ انداز تھا کہ انہیں پھولوں کی طرح سونگھتے بھی تھے، ان کی خوشبو فیل کرتے تھے. اللہ اکبر. ایک جگہ نبی پاک فرماتے ہیں، حدیث کا مضمون ہے کہ یہ دونوں بچے جنتی جوانوں کے سردار. جنت میں جانا ہی بڑی سعادت ہے مگر جنت کے جوانوں کی سرداری انہیں عطا کی گئی. آئے ہائے. امام حسن سبحان اللہ ایک بار نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کر رہے تھے. آپ نے دونوں شہزادوں کے بارے میں ایک لفظ سنا ہوگا، راکب دوش مصطفیٰ. یہ ان کا ایک بہت خوبصورت اور یہ یونیک لقب ہے، دنیا میں اور کس کو ملے گا. کیوں؟ راکب کہتے سوار کو، دوش کہتے کاندھوں کو. نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کرنے والے. اللہ اکبر. نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کرنے والے. ایک بار امام حسن کو نبی پاک کاندھوں پر اٹھا کے کہیں جا رہے تھے. ایک صحابی رسول نے بڑی محبت سے کہا، برخوردار اے شہزادے تمہاری سواری کتنی اچھی ہے، کیونکہ نبی پاک کے کاندھوں پر تھے. لیکن لک ایٹ the level of love، نبی پاک کی محبت کا انداز دیکھیں. آقا فرماتے یہ بھی تو کہو سوار کتنا اچھا ہے، یہ میرا بیٹا، یہ سوار بھی کتنا اچھا ہے. لک ایٹ the connection with رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام حسین کے بارے میں نبی پاک کا یہ کہہ دینا، اللہ اکبر. آقا فرماتے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. محبت کا یہ عالم تھا کہ جبریل امین ایک بار نبی پاک کی بارگاہ میں آئے. پیارے آقا کی گود میں ایک پیارے آقا کے زانوں پر حضرت امام حسین تھے، بچپن کا عالم تھا، اور دوسرے زانوں پر حضرت ابراہیم. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے صاحبزادے، 2 بیٹے سمجھ لیں، ایک بیٹا ایک نواسا. جبریل امین آئے اور عرض کی حضور اللہ تعالیٰ یہ دونوں کو آپ کے پاس جمع نہیں فرمائے گا، یعنی کسی ایک کو قبول کر لیجئے، کسی ایک کو پسند کر لیجئے. حدیث کا مضمون ہے، یعنی چوائس دی گئی نبی پاک کو کہ ایک نے دنیا سے جانا ہے، اب آپ کس کے لیے فیصلہ فرماتے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح فرمایا کہ اگر ابراہیم دنیا سے جاتے ہیں تو مجھے افسوس ہوگا، لیکن اگر حسین جاتے ہیں تو مجھے بھی افسوس ہوگا، علی کو بھی رنج پہنچے گا، بی بی فاطمہ بھی غمگین ہو جائیں گی. نبی پاک نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کا جانا قبول کر لیا، اور کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم دنیا سے چلے گئے. اور نبی پاک امام حسین کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے یہ وہ میرا بیٹا ہے جس پر میں نے اپنا بیٹا قربان کیا. آپ ذرا سوچو، آج ہمارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، کسی بزرگ سے بات کرتے ہیں کہ حضور اذان دے دے کان میں. ہم کسی بزرگ سے رابطہ کرتے کہ اس کو گٹی دے دے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر ہماری جانیں قربان. فرسٹ آف آل سب سے پہلی آواز جو امام حسین کے کانوں نے سنی وہ کسی اور کی نہیں، وہ نبی پاک کی آواز سنی. اچھا، اللہ کے حبیب نے اپنی آواز سنائی اور سنایا کیا؟ سب سے پہلے اللہ کا نام سنایا. اذان میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان دینے والے کون ہیں؟ جناب رحمت للعالمین. اور رب العالمین کا نام سنا رہے کسے؟ امام حسین کو. ارے امام حسین کی ابتدا تو دیکھو کہ آپ کو جو پہلی خوراک ملی ہے نبی پاک نے کوئی کھجور چبا کر نہیں ان کے منہ میں ڈالی، کوئی شہد چاٹ کر ان کے منہ میں نہیں ڈالا. نبی پاک نے اپنی زبان امام حسین کے منہ میں دے دی ڈائریکٹلی. یعنی پہلی غذا جو امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم میں آپ کے پیٹ میں جاتی ہے
وہ نبی پاک کا لعاب دہن ہے. لک ایٹ دا ویلیو, لک ایٹ دا اسٹیٹس. بات کس کی ہو رہی ہے؟ نبی پاک جنہیں کاندھوں پہ سواری کریں, جنہیں گود میں بٹھائیں, پیارے آقا سجدے میں جائیں تو یہ کاندھے پر سوار ہو جائیں. نبی پاک سجدہ طویل کر دیں. اس قدر پیار, اس قدر محبت. اللہ اکبر. اور رب عز و جل نے مقام کیسا دیا کہ ان دونوں شہزادوں کی ایک اور خوبصورت بات سنیے کہ امام حسن جو ہے نا وہ نبی پاک سے چہرے میں مشابہ تھے. پیارے آقا کے چہرے کے عکس سمجھ لیجئے امام حسن ہیں, اور سر سے لے کر سینے تک. اور امام حسین کو یہ شرف ملا کہ سینے سے لے کر پیر تک وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم شکل ہیں. پیارے آقا کے سراپے کی کاپی سمجھ لیں. اللہ اکبر. صحابہ کرام کو جب پیارے آقا کے پردہ فرمانے کے بعد جب نبی پاک کی یاد ستاتی تھی نا تو دونوں شہزادوں کو ساتھ کھڑا کرتے پیارے آقا کا پورا سراپا سامنے آ جاتا تھا. نبی پاک کی گویا شبیہ سامنے آ جاتی تھی. اللہ اکبر. یہ بات سیدی اعلیٰ حضرت نے کمال انداز میں, اتنی شاندار انداز میں بیان کی ہے کہ آج بھی سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک ہے. ایک امام حسن سینے تک سملر ہیں, مشابہ ہیں. ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک. حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. سبتین کہتے ہیں امام حسن حسین کی جمع کو حسنین بھی کہتے ہیں, سبتین بھی کہتے ہیں, کہ ان دونوں کا حسن ایسا ہے کہ یہ ایسا نیما نور کا ہے کہ آدھا جو ہے امام حسن کے پاس وہ شرف ہے اور سینے سے لے کر پیر تک امام حسین کے پاس. مگر اگلی جو بات کہی نا اعلیٰ حضرت نے, آپ فرماتے صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں. یعنی جب یہ دونوں ملتے ہیں نا تو پورا سراپا سامنے آ جاتا ہے. اور جو اگزامپل دی ہے اعلیٰ حضرت کا علم دیکھیں, آپ فرماتے صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں, خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا. اب ذرا سمجھیے گا اس بات کو, کمال آپ کو پیار ہو جائے گا اعلیٰ حضرت سے. سیدی اعلیٰ حضرت کا کمال ہی, ان کو جتنا سمجھے نا ان کی عظمت, ان کی محبت اور بڑھ جاتی ہے. خط توأم کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک اصطلاح ہے, یہ ایک ٹرمینالوجی ہے. آج کل آپ آسان لینگویج میں ینگسٹرز بھی بیٹھے ہیں, کوڈ ڈی کوڈ جس کو کہتے ہیں نا, خفیہ ورڈز ہوتے ہیں, پاس ورڈز ہوتے ہیں. فوجی لوگ جو ہوتے ہیں یا اسٹریٹجی پلان ہوتی ہے وہ نارمل لینگویج میں نہیں ہوتی, وہ کوڈز میں ہوتی ہے تاکہ کسی کے ہاتھ میں لگ بھی جائے تو پتہ نہ چلے یہ کیا ہے. تو پہلے تو یہ سب نہیں تھا, اور فیکس, ٹیلی فون, واٹس ایپ یہ بھی نہیں تھا. تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر فوج جو ہے یا کمانڈوز جو ہیں یا کمانڈر کسی محاذ پر ہیں اور اب ان کو کوئی اسٹریٹجی بھیجنی ہے تو ایک بندہ خط لے کر جاتا تھا. اب سوال یہ تھا کہ راستے میں کوئی انٹرسیپٹ کر لے, وہ خط ہی چھین لے تو پتہ چل جائے گا کیا پلان بھیجا جا رہا ہے. تو اس کو دو پارٹ میں بھیجا جاتا تھا. ایک آدھا خط بھیجتے تھے, وہ آدھا خط ملتا تھا نا تو بات سمجھ نہیں آتی تھی جب تک دوسرا خط نہیں آتا تھا. پہلے پہنچنے کی اطلاع آ جاتی, پھر دوسرا روانہ کیا جاتا. جب ان دونوں کو ملایا جاتا تو یہ بات پوری سمجھ آتی تھی کہ اصل ماجرا کیا ہے. اس کو کہتے تھے خط توأم. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ صاف شکل پاک ہے. جب ان دونوں کو ملاؤ نا تو ملتا کیا ہے؟ صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں, خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا. یہ ایسے ورق ہیں نور کے کہ جب ان کو ملا دو تو نبی پاک کا سراپا سامنے آ جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ جاری. تو حسنین کریمین وہ ہستیاں ہیں. اب جب یہ اسٹیٹس, یہ مقام, یہ مرتبہ آپ کے سامنے ہے نا, پھر سمجھنا, پھر اس واقعے کی جو اہمیت ہے وہ سمجھ آئے گی کہ بات کس کے ساتھ ہو رہی ہے, یہ ظلم ہوا کس کے ساتھ ہے. لیکن نازوں سے پلے ہوئے, آنکھوں کے تارے ہیں, نبی پاک کے جگر کے ٹکڑے, مگر اس کے باوجود ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آنسو بہا رہے تھے, گریہ فرما رہے تھے. ہماری امی حضور نے پوچھا کہ حضور کیا ہوا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے اور مجھے آ کر بتایا کہ میرے اس نواسے کو میری امت کے لوگ شہید کر دیں گے. اور مجھے جبریل امین نے اس جگہ کی مٹی بھی دکھائی ہے. پیارے آقا نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی دکھائی, اور پیارے آقا نے اس مٹی کو سونگ کر کچھ اس طرح فرمایا کہ اس سے کرب و بلا کی بو آتی ہے, اور وہی کربلا کی مٹی تھی. اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 محرم کو شہید کیا گیا تو وہ مٹی بھی لال ہو گئی تھی.
اب بڑی اہم بات جو میں آج کربلا کا واقعہ آپ کو نہیں سناؤں گا، واقعہ کربلا ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور سنتے رہیں گے، مگر اس پورے انسیڈنٹ سے، اس پورے واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا؟ ہر سال 10 محرم آتی ہے، میری ذات میں کیا فرق آتا ہے؟ میں اس سے کیا میسج لیتا ہوں؟ امپلیمنٹیشن کیا ہوتی ہے؟ نیاز بھی بناتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، صحیح ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن کیا یہی پیغام کربلا ہے؟ کیا یہی اس پورے واقعے سے امت کو سیکھنے کو ملتا ہے؟ نہیں جناب، ہم اس کی بڑی اہم چیزیں مس کر رہے ہیں۔ پہلا آپ کے لیے میسج، میرے لیے میسج، کہ نبی پاک کو معلوم تھا کہ امام حسین شہید کر دیے جائیں گے، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو معلوم تھا، ٹھیک ہے، بی بی فاطمہ کو بھی معلوم تھا، صحابہ کرام کو بھی پتہ چل گیا تھا، مگر کمال یہ ہے کہ کبھی ایک بار امام حسین کا جو یہ واقعہ ہوا نا، آپ کی آلموسٹ ایج 56 ایئرز تھی، یعنی پیدائش کے وقت بتا دیا گیا ہے، 56 ایئرز کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے۔ اس پورے سفر میں، اس پورے ٹائم میں کبھی ایک بار نبی پاک نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی ہو کہ یا اللہ میرے نواسے حسین پر یہ مشکل وقت نہ آئے، یہ مصیبت ٹال دے؟ ہیں کبھی مولا علی نے عرض کی ہو کہ حضور آپ کی دعائیں رد نہیں ہوتی، آپ کی دعا تو عرش پر جاتی ہے، ہاتھ اٹھائیں، آپ کو حسین سے پیار بھی بڑا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دعا کر دیں؟ بی بی فاطمہ عرض کرتی، کسی نے نہیں کہا، کیوں؟ پتا تھا مگر یہ دعا نہیں کی۔ اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر بھروسہ کیسا تھا، یہ امتحان کی تیاری تھی، ایوری بڈی نوز، سب کو پتا تھا کہ یہ امتحان، یہ ایگزام ہونا ہے، بٹ وی آر ریڈی، وی آر پریپیئر، بچے کو تیاری اس امتحان کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہ میسج ہے، یہ کربلا کا میسج ہے کہ زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ امتحان اللہ والوں پر آتے ہیں، امتحان اللہ کے نیک بندوں پر آتے ہیں اور زیادہ آتے ہیں، مگر ہم جیسے گناہ گاروں پر چھوٹا سا امتحان، چھوٹی سی تکلیف، چھوٹا سا ایگزام آ گیا، پہلے ایگزام میں فیل، پہلے ہی امتحان میں فیل، پہلی باری میں شکوہ، شکایت، کمپلین۔ اب بتاؤ نا، ایک طرف تو کہتے ہیں پنجتن کے غلام ہیں، انہوں نے سر کٹوا دیے، شکوہ نہیں تھا؟ کیا کربلا کے میدان میں 3 دن کے پیاسوں نے یہ کہا تھا اللہ سے کہ یا اللہ ہم تو تیرے نبی کی آل ہیں، پھر بھی پیاسے ہیں، پھر بھی ہمیں تلواروں سے مارا جا رہا ہے؟ سب اللہ کی رضا پر راضی تھے۔ آج تھوڑے بیمار ہو جائیں، تھوڑے پیسے کم ہو جائیں، تھوڑا کاروبار میں لاس ہو جائے، تھوڑی جاب میں پرابلم ہو جائے، تھوڑے ویزا کے ایشوز آ جائیں، کمپلین کمپلین کمپلین۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے پوچھو نا بھائی طبیعت کیسی ہے، کیا حال ہے، یقین کریں یہ پوچھنے کے بعد افسوس ہو رہا ہوتا ہے پوچھا کیوں اس سے یار، اتنی بڑی لسٹ نکالتا ہے، پھر طبیعت بھی خراب ہے، کاروبار بھی برباد ہے، گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، ادھر بھی پرابلم ہے، وہ بھی مسئلہ ہے۔ بندہ کہ یار زندگی میں اس کے کوئی سکھ نہیں دیا اللہ نے، کوئی شکر کا جملہ نہیں، کوئی اللہ کی مہربانی کی بات نہیں، ٹینشن، تکلیفیں، کمپلین۔ مجھے بتاؤ نا، یہ جو ہم لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں مجھے یہ مسئلہ، وہ مسئلہ، یہ پرابلم، کیا یہ بتانے سے پرابلم ٹھیک ہو جاتی ہے؟ ٹھیک نہیں ہوتی، مگر جو اجر، جو ثواب، جو نعمت آپ کو ملنی تھی وہ بھی ضائع ہو گئی، بیماری بھی رہی، ثواب بھی چلا گیا، نقصان حل نہیں ہوا، پیسے واپس نہیں آ گئے جو کھو گئے تھے، مگر جو صبر کا ثواب تھا وہ بھی چلا گیا۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور یہ تو قرآن کا وعدہ ہے، یہ اعلان تو پہلے سے ہوا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم سب کو آزمایا جائے گا۔ یاد رکھیے، کبھی کبھی یہ شیطان وار کرتا ہے کہ یار پہلے میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اتنے پرابلمز نہیں تھے، جب نماز پڑھنے لگا ہوں، دین کی طرف آنے لگا ہوں، مذہبی میں نے ذرا تھوڑا سا گیٹ اپ بھی اپنا لیا ہے، میں تھوڑا سا حلال کی طرف آ رہا ہوں، تو یہ ڈیفیکلٹی بڑھتی کیوں جا رہی ہیں؟ تو یہ پھر وسوسہ ڈالتا ہے شیطان کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، نبی پاک کی کیا شان ہے، میرے آقا چند جملوں میں مسئلے حل کر دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار ارشاد فرمایا جس کا مضمون ہے کہ سب سے زیادہ جس کو تکالیف آتی ہیں، جس کو پرابلمز آتی ہیں، وہ انبیاء کرام ہیں۔ اب بتاؤ نا، نبیوں کے تو قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں نا، جب نبیوں کو سب سے زیادہ تکلیفیں آتی ہیں، پھر آقا نے فرمایا اس کے بعد اس پر زیادہ مشکل آتی ہے جو دین سے جتنا قریب ہوتا ہے، جو جتنا دین کے اللہ کے قریب ہوگا اس پر اتنی ڈیفیکلٹی آئیں گی۔ آقا فرماتے جس کا مضمون ہے، دراصل اللہ کی منشا، اس کی مشیت یہ ہے کہ میرے بندے سے زندگی میں جو خطائیں ہو گئیں، جو غلطیاں ہو گئیں، میں کچھ آزمائشیں بھیجوں
تکلیفیں بھیجوں وہ صبر کرے, اس کے وہ گناہ دنیا ہی میں معاف ہو جائیں. اب میرا بندہ میرے پاس آئے تو گناہوں سے پاک آئے, میں اسے جنت میں داخل کر دوں. اب بتاؤ یار, یہ بیماری, یہ پریشانی, یہ ڈیفیکلٹی تو میرے گناہ معاف کروانے آئی تھی, یہ تو اللہ نے مہربانی کی تھی. ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگان دین ویلکم کرتے تھے پریشانی کو, انتظار کرتے تھے کہ خیر تو ہے, اتنے دن گزر گئے, کوئی ٹینشن ہی نہیں آئی ہے. اور ہم ہیں کہ چھوٹی سی تکلیف پر واویلا, کمپلین, ناشکری, کفریہ کلمات تک لوگ بول جاتے ہیں. امیر اہل سنت کا وہ شعر بڑا کمال کا ہے. آپ فرماتے ہیں پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے, پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے, دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا. آپ کبھی درس دینے جاتے ہیں, کوئی ڈانٹ دے, کہتے ہیں میں درس نہیں دوں گا, میں قافلے میں نہیں جاؤں گا بھائی, وہاں تو صحیح طریقے سے ویلکم بھی نہیں ہوا, میں دین کا کام نہیں کرتا بھائی, آج کل بہت مشکل ہے. چھوٹی سی بات پر دین کا کام چھوڑ دیا. شیطان تو چاہتا یہی تھا. امام حسین بھی کہتے خط لکھ کر بلایا تھا, ویلکم کرنے کا وعدہ کیا تھا, ادھر تو تلواریں, میں بھی واپس جاتا ہوں. سر کٹوا دیا, کمپرومائز نہیں کیا. اور ہم ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پر بہت زیادہ ہم واویلا کرتے ہیں. اور ایک اور آخری بات, پھر ٹاپک تھوڑا سا آگے لے کر چلتے ہیں. بعض اوقات ایک اور بھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار میں اتنی دعائیں کرتا ہوں, اللہ سے اتنی التجائیں کرتا ہوں, لوگ کہتے ہیں کعبے پر جا کر دعا کرو, ادھر بھی دعا کی, فلاں بزرگ کے مزار پہ جا کے بھی دعا کی, فلاں بزرگ سے بھی دعا کروائی, خود بھی تہجد میں اٹھ کے دعا کی, میرا تو مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا, میری پرابلم ہی سالو نہیں ہو رہی, اتنے ٹائم ہو گیا, کاغذات کا مسئلہ ہے, حل ہی نہیں ہو رہا, اولاد مانگ رہا ہوں تو مجھے اولاد ہی نہیں مل رہی. ابھی میں آ رہا تھا تو مجھے ایک بہت طویل میسج کسی نے لکھا تھا کہ معاذ اللہ, اس میں بڑے کمپلین والے جملے بھی تھے کہ اللہ تعالیٰ تو ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے, پھر بھی مجھے اولاد نہیں دے سکتا. یعنی یہ کمپلین نہیں تو کیا, بعض اوقات تو اس پر کفریہ کلمات بھی نکل جاتے نا کہ کچھ تو بتائیے, کوئی تو مجھے بتائیے, میں ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہوں, مجھے اولاد چاہیے. میں وہ میسج ابھی پڑھوں آپ کے سامنے میرے موبائل پہ, میں پڑھ کے حیران ہو گیا. اللہ کرے وہ سن رہے ہو مجھے, اور آپ میں سے بھی کچھ لوگ ہوں گے جو کچھ چیزوں کو بڑے ٹائم سے مانگ رہے ہیں, نہیں مل رہی ہے, اور جب نہیں ملتی نا تو انسان پھر معاذ اللہ, ہم کمزور لوگ ہیں, ہمیں علم تو ہے نہیں, ہم شکوہ شکایت اور بعض اوقات اللہ سے دور ہو جاتے ہیں, بھروسے میں کمی آ جاتی ہے. سنو اب میری بات, آج یہ کلیئر ہو جائے گا, ٹھیک ہے. پہلے تو میں آپ کو قرآن کی آیت سناتا ہوں, ہو سکے نا تو اس آیت کو یاد کر لو. یقین کریں میں جب بھی اس آیت کو پڑھتا ہوں نا طبیعت ہری بھری ہو جاتی ہے. کیا شاندار 2 جملوں میں قرآن کا اسلوب ہی اتنا پیارا ہے. آپ ذرا سنیے گا, مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کا. بعض اوقات میں اور آپ سمجھتے ہیں نا کہ یار یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے, یہ معاملہ میرے لیے بہتر یہ ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. قرآن میں اللہ فرماتا ہے اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو, تم چاہتے ہو یہ نہیں ہونی چاہیے, اور وہی تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے, حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. تم کسی چیز کو اپنے بارے میں اچھا سمجھتے ہو مگر وہی تمہارے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے. اور اس آیت کا جو اگلا جز ہے نا, آئے ہائے یقین کرو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. میری آپ کی اوقات کیا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہو, نہیں ہے تمہارے لیے اچھی. بعض اوقات کسی چیز کو تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو, وہ تمہارے لیے اچھی ہے. اور سنو, اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یہ بھروسہ لاؤ نا اپنے اندر کہ میں کون, میری اوقات کیا, میں بندہ, وہ خالق, وہ جانتا ہے میرے لیے کیا بہتر ہے. اب آؤ آپ کو دنیاوی ایگزامپل سے بات سمجھاؤں تو یہ پورا فلسفہ سمجھ آ جائے گا, پوری بات سمجھ آ جائے گی. مانگ رہے ہو نا کئی دنوں سے, روتے روتے مانگتے ہو, نہیں مل رہا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کا کوئی چھوٹا بچہ ہے, چھوٹا بھائی ہے, اس کا گلا خراب ہے, بخار ہو گیا ہے, اور وہ آپ سے ضد کر رہا ہے میں نے آئس کریم کھانی ہے. ابو جی مجھے آئس کریم دلائیں, میں نے ٹھنڈا یک شربت پینا ہے, سلش کہتے ہیں نا آپ لوگ, وہ برف والا. پلائیں گے اسے؟ بتائیے نا. آئس کریم کھلائیں گے؟ نہیں. کیوں؟ وہ تو رو رہا ہے آپ کے سامنے. اچھا پھر اب وہ رو رہا ہے, آپ اسے منع کر رہے ہیں, نہیں بیٹا, نہیں بیٹا, آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. اب آپ کا ایک دوست برابر میں بیٹھا ہے, وہ آپ کو کہے یار کیسے ظالم والد ہو یار, بچہ رو رہا ہے, دے دو اسے, اتنی ضد کر رہا ہے, کب سے دیکھ رہا ہوں رو رہا ہے. اب آپ کا آنسر کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں میں اس کا والد ہوں اور مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے, اس کو رونے دو. اس کو آئس کریم اس کیفیت میں دینا, اس کو اس کیفیت میں ٹھنڈا شربت دینا اس کے لیے نقصان دہ. یہ پیے گا بیمار ہو جائے گا, اور بیمار ہو جائے گا.
یہی آنسر ہوتا ہے. اب دل پر ہاتھ رکھ کے میرا جواب سننا. تم والد ہو, تمہیں پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے. میرے رب کو نہیں معلوم مجھے کب کیا دینا ہے. میں رو رہا ہوں یا اللہ اولاد دے دے, میں رو رہا ہوں یا اللہ مال دے دے, میں رو رہا ہوں یا اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. بھروسہ کرو اس پر. تم بچے کو رونے دے رہے ہو, نہیں دے رہے اس کی پسند کی چیز, کیونکہ تمہیں معلوم ہے یہ اس کے لیے خراب ہے, نقصان دہ ہے. میں رو رہا ہوں یا اللہ میرا کام کر دے, وہ نہیں کر رہا. بھروسہ کرو وہ بہتر کر رہا ہے. وہ میری ماں سے 70 گنا زیادہ چاہنے والا ہے. وہ جو فیصلہ کر رہا ہے میرے بارے میں بہترین کر رہا ہے. بے شک اللہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. جس دن واللہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ کیفیت بن گئی نا آپ کی کہ کام نہیں ہوا, اللہ کی مہربانی, یہی بہتر ہوگا, یہی اچھا ہوگا. ٹینشن تو رہی نہیں نا لائف میں, مشکل تو ختم ہو گئی نا. ہم پریشان اسی لیے ہوتے ہیں, کہتے ہیں یار وہ پلاٹ خریدنے گیا تھا نہیں ملا, کاش مل جاتا تو اتنے پیسے بچ جاتے. یار وہ نوکری اپلائی کی تھی نہیں ہوا, میرے برابر والا اپروو ہو گیا, میں رہ گیا, کاش ہو جاتا تو اچھا تھا. یہ ڈیل نہیں ہوئی, یہ ویزا نہیں ملا, یہ فلاں نہیں ہوا, اسی ٹینشن میں تو مر گئے. اگر یہ یقین ہو جاتا کہ جو رب نے کیا وہی میرے لیے بہتر ہے. علماء کہتے کچھ لوگوں کا غریب رہنا, بات سننا بڑی گہری ہے, کچھ لوگوں کا غریب رہنا ان کے ایمان کے لیے ضروری ہے, اور کچھ لوگوں کا امیر ہونا ان کے ایمان کے لیے اچھا ہے. کیونکہ اگر وہ امیر ہوں گے, جو غریب ہے نا وہ پیسے والے ہو جائیں گے تو بے ایمان ہو سکتے ہیں, اور جو پیسے والے ہیں وہ غریب ہو جائیں گے تو ان کا ایمان خطرے میں آ جائے گا. اللہ کی تقسیم ہے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. وہ جسے چاہے جیسے عطا فرمائے. بھروسہ تو رکھو, سب پر بھروسہ, رب پر بھروسہ نہیں. کاش آج یہ مدنی پھول لے کر جائیں کہ بس اللہ پر بھروسہ ہو, اللہ کے وعدوں پر یقین ہو, اللہ کے فیصلوں پر یقین ہو. کربلا والوں کو یقین تھا. ہمارا امتحان ہے, وی آر ریڈی فار دیٹ, ہم تیار ہیں. تو آج سے آپ اور میں بھی نیت کریں کہ ہر امتحان میں, ہر مشکل میں ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے, ناشکری نہیں کریں گے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر کمپلین نہیں کی جاتی. حضرت رابعہ بصریہ نے ایک بار کمال کی بات کہہ دی. ایک شخص اپنے ماتھے پر پٹی باندھ کر, سر میں درد تھا اور پٹی باندھ کر نکلا. تو حضرت رابعہ بصریہ نے کہا بات بڑی گہری ہے, اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. کہا کیوں پٹی باندھی ہے؟ تو کہا حضور وہ سر میں درد ہے اس لیے پٹی باندھی ہے. تو حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا کہ کیا کبھی صحت کی پٹی بھی باندھی تھی؟ بات بڑی گہری ہے. پٹی باندھنا جائز ہے, مگر پٹی باندھی تو پتہ چلا نا کہ میں بیمار ہوں, پتہ چلا نا لوگوں کو. اتنا عرصہ اللہ نے صحت مند رکھا, اس کی کوئی پٹی باندھی تھی؟ تو اب تھوڑا سا نقصان, تھوڑا سا لاس سب کو بتاتے ہیں. او ہو بھائی آج کل کاروبار بڑا ڈاؤن ہے, میرا موبائل کھو گیا تو فلاں نقصان ہو گیا, تو فلاں پرابلم ہو گئی. کبھی نفع کر کے بتاتے ہو لوگوں کو, آج کو بڑے پیسے بنائے, آج یہ بھی کیا, آج وہ بھی کیا, وہ نہیں بتاتے. شکر کی باتیں نہیں, کمپلین کی باتیں, ڈیفیکلٹی کی باتیں نہ بتائیں کسی کو. شعر ہے نا, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, کیا فائدہ دنیا والوں کو بتا کر. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. بتائیں نا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں, نبی پاک سے عرض کریں دنیا والوں کو میں کیوں بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے. انشاءاللہ صبر کا دامن تھامے رکھیں, انشاءاللہ خیر مقدر رہے گی. اچھا, اب کربلا کا واقعہ یہ کیوں ہوا تھا؟ امام حسین کو یزید نے جب یہ اعلان کیا اور لوگوں نے اس کی بیعت کرنا شروع کی, اور بڑے بڑے صحابہ تھے, بڑے بڑے نیک لوگ تھے جنہوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس یزید پلید کی بیعت نہیں کریں گے. اب کوفہ سے کنٹینیو خط لکھے گئے امام حسین کو کہ حضور آپ کوفہ آئیے اور ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں, ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے. امام حسین کو بھی معلوم تھا, صحابہ کو بھی معلوم تھا کہ کوفہ کے پاس ہی وہ علاقہ ہے کربلا جہاں آپ شہید کیے جائیں گے. کوفہ والوں کی بے وفائی بھی بڑی مشہور تھی. امام حسین صحابہ کرام نے کہا حضور اب نہ جائیں, یہ لوگ با وفا نہیں ہیں. مگر سنیے امام حسین کا جواب. آپ فرماتے ہیں جس کا مضمون یہ کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا اگر یہ کھڑے ہو گئے قیامت کے دن کہ یا اللہ ہم تو امام حسین کو بلاتے رہے, وہ آتے تو ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے. حجت تمام کرنے کے لیے امام حسین نے پہلے مدینہ شریف چھوڑا, ساری زندگی مدینے میں رہے. یاد رہے امام حسین پیدا بھی مدینہ پاک میں ہوئے تھے, 55 سال کی عمر میں مدینہ چھوڑا, مکے آ گئے. مکے آنے کے بعد پھر 3 ذوالحجہ کو آپ نے یہ سفر کیا. لک ایٹ دا قربانی,
سیکریفائس دیکھیں، 3 ذوالحجہ کا مطلب سمجھتے ہو؟ ساری دنیا